الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم شروع کریں گے باب الوضوء۔ باب الوضوء، وضو واو کے ضمہ کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے الوضوء، واو کے ضمہ کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے الوضوء، واو پر جب ضمہ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا مصدری معنی ہوگا، یعنی فعل مراد ہوگا۔ کیا معنی ہوگا؟ وضو کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ وضو کرنا، یعنی وضو کا عمل مراد ہوتا ہے۔ اور اس کو واو پر فتحہ بھی پڑھا جاتا ہے، الوضو، واو پر فتحہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ سن رہے ہو سب لوگ؟ ہاں، تو جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو، واو کے فتحہ کے ساتھ۔ اور اس عمل کو، وضو کے عمل کو جب کہا جائے گا تو کیا مراد ہوگا اس سے؟ وضو، واو پر جب ضمہ پڑھیں گے تو وضو کے عمل کا عمل مراد ہوگا، یعنی وضو کا فعل۔ اور جب فتحہ پڑھیں گے تو وضو کا پانی۔ جس طرح سے سحور اور سحور ہے، سحور کے معنی سحری کرنا، یعنی سحر کے وقت کھانا کھانا، سحور کے معنی، اور سحور کے معنی سحری میں جو کھایا جاتا ہے، سحری کے وقت آدمی جو کچھ کھائے، کھجور ہو، پانی ہو، کھانا پینا ہو، چاول دال جو بھی کھایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ السحور۔ اور سحری کرنے کے عمل کو سحور، سین پر ضمہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے پڑھ چکے اس سے پہلے طہور اور طہور۔ طہور اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت حاصل کیا جاتا ہے، یعنی پاک پانی کو طہور کہا جاتا ہے، پاک کرنے والا پانی۔ اور طہور طہارت کے عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی طہارت حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے طہور۔ تو اسی طرح سے وضو اور وضو ہے، وضو پڑھیں گے واو پر ضمہ تو اس سے فعل وضو مراد ہوگا، اور واو پر جب فتحہ پڑھیں گے تو اس سے وضو کا پانی مراد ہوتا ہے۔ وضو کا لغتاً جو معنی، اس کا لغوی معنی النظافۃ والانارۃ۔ وضو کا لغوی معنی ہے صفائی ستھرائی حاصل کرنا۔ اسی طرح سے انارہ کے معنی چمکانا، روشن کرنا، ٹھیک ہے، چمکنے کے معنی میں اور روشن ہونے کے معنی میں آتا ہے وضو، اور اسی طرح سے صاف ستھرا کرنے کے معنی میں۔ اور وضو کو، یعنی اس عمل کو جو ہم شرعاً جو وضو کیا جاتا ہے اس کو وضو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی شرعی تعریف پہلے جان لیتے ہیں۔ شریعت میں، یعنی اصطلاحاً یا شرعاً کہہ سکتے ہیں آپ، جو وضو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص طریقے پر چاروں مخصوص اعضاء کو دھوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لانا۔ مخصوص طریقے پر چاروں مخصوص اعضاء کو دھوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لانا، یا مخصوص طریقے پر چاروں مخصوص اعضاء کو بطور عبادت دھونا، عبادت کے طور پر دھونا، یہ شرعاً وضو کہلاتا ہے۔ اور چاروں اعضاء سے مراد کون سے اعضاء ہیں؟ یعنی سر، چہرہ، ہاتھ اور پیر، یہ مخصوص اعضاء ہیں، چاروں مخصوص اعضاء یہی ہیں، سر، چہرہ اور ہاتھ اور پیر۔ یہاں پر دھونے کی بات جو کہی گئی ہے تعریف میں کہ اس کو دھونا، یہ تغلیباً کہا گیا ہے چونکہ ہاتھوں کو، پیروں کو، اسی طرح چہرے کو دھلا جاتا ہے، تو اسی تینوں کا اعتبار کرتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے کہ دھونا۔ اور حالانکہ سر کو دھویا نہیں جاتا ہے، سر پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے تعریف میں اس طرح سے علماء کہتے ہیں التعبد للہ تعالی بغسل الاعضاء الاربعۃ علی صفۃ مخصوصۃ۔ اور وضو کو، یعنی جو یہ عمل ہے اس کو وضو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے وضو کرنے والا شخص جو ہے، یعنی دنیا میں وضو کر کے چہرے کو صاف کر کے گویا کہ ایک طرح سے اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، اس لیے اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی یہ چہرے کے چمکنے اور روشن ہونے کا سبب ہے وضو، جیسا کہ آگے پڑھیں گے آپ کہ یہ قیامت کے دن
جب لوگ آئیں گے تو ان کے اعضاء جو ہوں گے وہ آثار وضو کے جو وضو کے آثار کی وجہ سے جہاں پر وضو کر رہے ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے. غرن محجلین آیا ہوا ہے، یعنی تدعون یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضو. یہ حدیث آگے آپ پڑھیں گے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس باب کو یعنی باب ازالت النجاسہ کے بعد لائے ہیں. سب سے پہلے باب المیاہ یعنی میاہ کا بیان، پھر پانی، چونکہ یعنی جس سے طہارت حاصل کی کتاب الطہارہ کے اندر سب سے پہلے انسان کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو پانی کا حکم بیان کیا گیا، کون سا پانی پاک ہے کون سا پانی ناپاک ہے. اسی طرح سے پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب پانی ہے تو اس میں برتن چاہیے اس کے رکھنے کے لیے، تو کون سا برتن یعنی پانی رکھا جا سکتا ہے، کس برتن میں پانی رکھنا جائز ہے، کون سا برتن ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے، کون سا نہیں جائز ہے. اور اسی طرح سے پانی سے نجاست کو کس طرح سے دور کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے پانی گویا کہ رکھ لیا اب تو پھر طہارت کا جو طریقہ ہے یعنی وضو ہے، وضو کے ذریعے سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں. تو اس کے بعد مناسب یہی رہا کہ اس کے بعد وضو کو بیان کیا جائے. تو حافظ حجر رحمہ اللہ اس کے بعد باب الوضو کو لائے ہیں. اور یہ بھی صلاۃ سے پہلے اس کو لایا گیا، یعنی صلاۃ کے بیان سے پہلے باب الوضو کو لایا گیا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ طہارت جو ہے وضو جو ہے یہ طہارت صلاۃ کے لیے شرط ہے. اور نماز کے اتنے شروط ہیں اس میں سب سے اہم شرط جو ہے یہ وضو ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے. قبول ہی نہیں ہے تو قبول کے معنی یہاں پر یعنی صحت کے معنی میں ہے، یعنی نماز صحیح ہی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی بغیر وضو کی نماز پڑھے تو اس کی نماز فاسد اور باطل مانی جائے گی، اس کی نماز صحیح ہی نہیں. قبولیت کا درجہ تو بعد میں آتا ہے. اس کے بعد جو حدیث ہے ہمارے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، پہلی حدیث اس باب کے تحت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. اخرجہ مالک واحمد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ وذکرہ البخاری تعلیقا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی. لولا یہ حرف امتناع، اس کو کہا جاتا ہے حرف امتناع لوجود، یعنی کسی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے کسی چیز کا نہ ہونا. لولا ان اشق علی امتی، اور شقہ کے معنی ہوتا ہے، شقہ علی کے معنی ہوتا ہے کسی پر مشقت ڈالنا، کسی پر بوجھ ڈالنا، شقہ علی کے معنی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ ڈال دیتا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ ڈال دیتا، بوجھ نہ ڈال دیتا، لامرتہم، امرا یا امر کے معنی حکم دینا، امرا بھی کسی بات کا حکم دینا، لامرتہم تو میں حکم دیتا اپنی امت کو. تو یہاں پر امتی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی امتی. امتی سے کون لوگ مراد ہیں؟ جان لیجیے یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعویٰ اور ایک امت اجابہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک امت دعویٰ اور ایک امت اجابہ. امت دعویٰ سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے قیامت تک آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو موجود تھے اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں. ان کو امت دعویٰ کہا جاتا ہے. اور امت اجابہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، انہیں امت اجابہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر مراد لولا نشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ ڈالتا یا ان پر بوجھ نہ ڈال دیتا، تو اس سے مراد امت اجابہ ہیں، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں حکم دیتا بالسواک. سواک سے مراد یہاں پر مسواک ہے. سواک کے معنی مسواک کے بھی ہوتے ہیں اور سواک کے معنی مسواک کرنا بھی ہوتا ہے. سواک کے معنی مسواک، جس سے مسواک کیا جاتا ہے، نیم کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو جس سے بھی لوگ مسواک کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے سواک. اور یہاں پر مراد جو ہے فعل مراد ہے.
تو انہیں میں مسواک کرنے کا حکم دیتا مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ. بعض روایتوں میں ہے عند کل وضوء، ہر وضو کے وقت، عند کل وضوء، ہر وضو کے وقت. اخرجہ مالک، اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا اپنی کتاب کے اندر، واحمد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا. وذکرہ البخاری تعلیقا، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں معلقا لائے ہیں. معلق اس روایت کو کہتے ہیں، معلق کے معنی جس کو لٹکا دیا گیا ہو، یہ لغوی معنی ہوتا ہے اس کو لٹکانا. اور معلق اس حدیث کو کہتے ہیں ما حذف من مبدأ اسنادہ راو فاکثر علی التوالی، جس کے شروع سند سے ایک راوی یا ایک سے زائد راوی حذف ہو، محذوف ہو، گرچہ شروع سند سے لے کر کے آخری سند تک محذوف ہو. یعنی ایک راوی محذوف ہو یا ایک سے زائد راوی حذف ہو شروع سند سے، لیکن شروع سند سے مراد یہاں پر مؤلف اور مصنف کی جانب سے. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کوئی حدیث روایت کرے اپنی سند سے، تو امام بخاری کی طرف سے جو یہ شروع سند کہلاتے ہیں یہاں پر، اور صحابی کی طرف جو ہے یہ صحابی یہ آخری سند. تو یہاں پر جو مراد ہے مؤلف کی جانب سے جو سند ہے، تو امام بخاری گویا کہ اپنے شیخ کو حذف کر دیں یا اپنے شیخ کے شیخ کو حذف کر دیں یا اس کے اوپر کئی لوگوں کو حذف کر دیں، یہاں تک کہ اگر آخری سند تک صحابی تک سند کو حذف کر دیں تب بھی اس کو معلق کہا جائے گا. تو جس کی شروع سند سے ایک راوی یا ایک سے زائد راوی یعنی پوری سند حذف ہو تو اس کو معلق کہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر ابواب کو تراجم قائم کرتے ہیں، ابواب کے لیے جو عناوین قائم کرتے ہیں، جو مسائل اس میں بیان کرتے ہیں، تو ان ابواب میں بعض ابواب کی وضاحت کے لیے ابواب کے اندر جو ترجمہ قائم کرتے ہیں، جو عنوان قائم کرتے ہیں، جو مسئلہ لاتے ہیں، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ معلق روایتیں لاتے ہیں. یا بسا اوقات کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے جس حدیث سے امام بخاری کے شرط پر نہیں ہوتی ہے، وہ حدیث صحیح ہے، اس سے استدلال صحیح ہے، لیکن امام بخاری کے شرط پر نہیں ہے. جو شرط انہوں نے رکھی ہے اپنے صحیح کے اندر حدیث لانے کی، اس شرط پر حدیث نہیں ہوتی ہے، تو اس کو معلقاً روایت کر دیتے ہیں، یعنی اس کی سند حذف کر کے اس حدیث کو لاتے ہیں تاکہ یعنی اس سے استدلال کر سکیں باب کے مسئلے کے لیے، اور پھر یہ بھی نہ ہو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط پر نہیں ہے، پھر بھی امام بخاری اپنی اس کتاب کے اندر لائیں. تو اپنی اس کتاب سے اس کو خارج کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو معلقاً ذکر کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے اس کو تفصیل سے تو اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھیں گے. یہاں پر صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ معلق روایت اس کو کہتے ہیں جس کی سند کو جس کے سند سے ایک یا ایک سے زائد راوی حذف کر دیے گئے ہوں. اب آتے ہیں حدیث سے مستنبط مسائل کی طرف. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسواک کرنا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے مسواک کرنا، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی یعنی مسواک کرنا، تو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا گویا کہ یہ مسواک کرنا یہ وضو کے وقت یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور اسی طرح سے وضو کے وقت مسواک کرنا یہ بھی، اسی لیے حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس کو باب الوضو میں لائے ہیں کہ وضو کے وقت مسواک کرنا یہ مستحب ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وضو کے وقت جو مسواک سے کیا مراد ہے؟ وضو کے شروع میں یا درمیان وضو میں جب آدمی کلی کرتا اس وقت وضو کیا جائے گا؟ ہیلو